السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ کوشش کریں ویڈیو کو مکمل واچ کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔ اور جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے قبض کے حوالہ سے، آج تیسری ویڈیو اسی کے مطابق ہے، اسی ریلیٹڈ ہے قبض کے حوالہ سے۔ اور باقی جو ویڈیو ہیں وہ اوپر آپ نے جو ہے آئی کارڈ میں ان ویڈیو کا لنک موجود ہے، وہ بھی واچ کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مزید بات کرتے ہیں قبض کے حوالہ سے جو گفتگو جاری ہے، قبض کی اقسام، وجوہات اور اس کا ٹریٹمنٹ، علاج۔ قبض کی اقسام پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دو قسم کی قبض ہوتی ہے، نرم پاخانہ کے ساتھ اور سخت پاخانہ کے ساتھ، اور اس کی وجوہات بھی بتائی۔ آج ہم بات کریں گے قبض سخت پاخانے والی۔ سخت پاخانہ ہوتا ہے، سدے دار ہوتا ہے، گول مینگنیوں کی طرح، بکریوں کی مینگنیوں کی طرح کا اخراج ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے اس کے اوپر آپ انشاءاللہ بات کریں گے، اور آپ کو میڈیسن جو ہیں وہ بھی افیکٹو میڈیسن انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو قبض کے حوالہ سے چند ضروری جو احتیاط ہے وہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ یہ چیز بالکل اٹل ہے کہ اگر انسان پرہیز نہیں کرتا کسی بیماری میں بھی تو وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ 25% جو ہوتا ہے میڈیسن کا فائدہ ہوتا ہے، باقی 25% جو ہوتا ہے غذا سے فائدہ ہوتا ہے، اور 50% جو ہوتا ہے اس کے جو اینٹی چیز ہوتی ہے بیماری کے، اس کو چھوڑنا، اس سے پرہیز کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے یعنی کہ اگر آپ کو قبض ہے یا کوئی اور ڈیزیز بیماری ہے، پرانی ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہونے والی جو اس کی کاز ہیں، وجہ ہیں، اس کو چھوڑنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ باقی جو اس کی چند ضروری ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں۔ ہم کھانا جلدی میں کھاتے ہیں، چباتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے کھانا معدہ میں دیر سے ہضم ہوتا ہے، اور معدے کا جو سسٹم ہے، نظام وہ بگڑ جاتا ہے۔ معدے کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ ہم جو دانتوں والا کام ہے وہ معدے سے لیتے ہیں، جب معدے سے کام لیتے ہیں تو پھر معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، جب معدہ خراب ہوتا ہے تو پھر آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ کھانا چبا کر کھائیں، پانی کا جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو پیاس نہیں بھی تب بھی یعنی کہ پانی کا استعمال کریں فقتاً فوقتاً۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دم ہی آپ پوری بوتل پی لیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا تھوڑا پانی پینا، وقفے کے ساتھ پانی کا استعمال کرنا، اور خاص کر صبح ناشتے سے لے کر 12-1 بجے تک کا جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، باڈی میں انرجی پیدا کرتا ہے، خون میں شامل ہوتا ہے۔ اور کھانا چبا کر کھائیں، پہلا یعنی کہ یہ کام کریں۔ دوسرا، تھوڑی سی صبح جب آپ اٹھتے ہیں، ہمارا تو اٹھنے دیر سے ہوتا ہے لیکن کوشش کریں جلدی اٹھنے کی، اور صبح کی واک، سیر، ٹھیک ہے، یہ لازمی کیا کریں۔ پیدل چلیں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور باقی جو ہے ہر قسم کی جو منشیات وغیرہ ہیں، نشاور چیزیں ہیں، سگریٹ نوشی ہے، حقہ ہے، یہ انسان ان چیزوں کا عادی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں معدے کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور نشاور چیزیں قبض پیدا کرتی ہیں، آنتوں میں سکڑاؤ پیدا کرتی ہیں، معدے میں سکڑاؤ پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو لوگ اس بری عادت کے عادی ہو چکے ہیں وہ کوشش کریں اس سے دور رہنے کی۔ یہ آپ کا پورا زندگی کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ نشہ ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے، ہر حوالے سے اچھی چیز نہیں ہے، معاشرتی طور پہ بھی نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی نہیں ہے، انسانی صحت کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ ان چیزوں سے مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ مرغن غذائیں جو ہوتی ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسالہ دار اشیاء جو ہوتی ہیں، زیادہ تیز مسالہ جات والی چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اس کی زیادہ روٹین نہیں بنانی چاہیے، کبھی کبھار اگائے بگائے تھوڑا کھا لینا اس سے تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے تھوڑا کھانے کے بعد جو اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ اصل یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانا یا مسالہ دار چیزیں ہمارے معدے کو افیکٹ کرتی ہیں،
مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی سی آج کی ویڈیو 2-4 منٹ لمبی ہو جائے گی۔ یہ جو ہے مسالہ دار چیزیں ان سب کا بائیکاٹ کریں، کھانا ٹائم پر کھائیں، خاص کر رات کا کھانا مغرب کے آس پاس ٹائم جو ہوتا ہے اس ٹائم کھائیں، دیر سے نہ کھائیں، رات کا کھانا دیر سے نہیں کھانا، جلدی ہو سکے مغرب کی جو ہوتی ہے اذان نماز مغرب اس کے آس پاس استعمال کریں، یہ احتیاط ہے۔ اور امرود جو ہوتا ہے یہ معدہ اور قبض کے لیے انتہائی مفید پھل پایا گیا ہے، اس کا استعمال کریں۔ اور اب آتی ہیں سخت پاخانہ کا، ٹھیک ہے، جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ سخت پاخانے والے کے 2 علامات ہوتے ہیں، ایک تو اس کا یعنی کہ گول مینگنیوں کی طرح اس کا اخراج ہوتا ہے، ایک سدے بن کر اخراج ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تھوڑا سا خارج ہوتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے پاخانہ، اس طرح یعنی کہ انسان کی جو نامکمل حاجت وہ برقرار رہتی ہے۔ تو اس کے لیے جو میڈیسن ہے انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے، بہت ہی بہترین میڈیسن ہے اس مسئلے کے اوپر کہ انسان کا جو پاخانہ گولیوں کی طرح خارج ہوتا ہے، بکری کی مینگنیاں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح کا اخراج ہوتا ہے، سیاہ رنگ کے پاخانے ہوتے ہیں، مقد میں سکڑاؤ فیل ہوتا ہے، خشک پاخانے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جو بہترین سب سے افیکٹو میڈیسن پائی گئی ہے وہ پلمبم میٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، پلمبم میٹ میڈیسن جو ہوتی ہے، نقص میکا بھی ہے، اور بھی کافی میڈیسن ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتی ہیں۔ جو نقص میکا کا مریض ہوتا ہے اس کے منہ کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، برائیونیا کے جو مریض ہوتا ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کی پیاس زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور پلمبم میٹ کا جو پاخانے ہوتے ہیں وہ سدے دار اخراج ہوتے ہیں، سدے بن کے اخراج ہوتے ہیں۔ اوپیم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا پاخانہ جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ اس طرح خارج ہوتا ہے کہ گولیوں کی طرح خارج ہوتا ہے۔ پلمبم میٹ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی علامت ہوتی ہے یعنی کہ وہ سدے بن کے اخراج ہوتا ہے، سخت پاخانہ ہوتا ہے، سدے بن کے اخراج ہوتا ہے، اور دوران اخراج مقد میں یعنی کہ چبھن دار درد فیل ہوتی ہے۔ تو اوپیم کا جو مریض ہوتا ہے اس کا گولیوں کی طرح اخراج ہوتا ہے، بالکل یعنی کہ جس طرح بکری کی مینگنی ہوتی ہیں اس طرح کا اس کا پاخانہ اخراج ہوتا ہے۔ یہ میڈیسن بہت افیکٹو ہے۔ ہیڈراسٹس جو ہے یہ معدہ اور آنتوں کی اینٹی بائیوٹک میڈیسن مانی گئی ہے۔ باقی ہومیوپیتھک میں میڈیسن جو یہ میں نے ذکر کی ہیں یہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، یہ چند علامات پر ہوتی ہیں، اور ان کی علامات کے ساتھ یہ میڈیسن اور بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میڈیسن بہت افیکٹو ہے، پلمبم میٹ کا استعمال کرے اگر آپ کا پاخانہ سدے دار ہے۔ اگر آپ کا گول مینگنیوں کی طرح ہے تو اس میں اوپیم جو میڈیسن ہے وہ بہت افیکٹو ہے، سخت پاخانہ کے ساتھ نقص میکا بھی انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ اور برائیونیا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس میں خشکی پائی جاتی ہے آنتوں میں، معدے میں، تو اس کے لیے بہترین ہے۔ ہیڈراسٹس جو ہے وہ بھی اینٹی بائیوٹک کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سخت پاخانے کے اوپر میڈیسن آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی علامات کے مطابق، اور مزید سیلف میڈیسن سے کوشش کریں پرہیز کرنے کی، اپنے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے مشورہ لیں، ان سے ملیں، بات کریں، علامات دیں۔ کچھ میڈیسن جو ہوتی ہے ساتھ میازم لگانا پڑتا ہے، میازمیٹک میڈیسن ہوتی ہیں، تب جا کے یہ میڈیسن فائدہ دیتی ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں قبض کے حوالے سے، سخت قبض کے حوالے سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں نرم قبض جو ہوتی ہے اس کی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ علامات رکھیں گے اور میڈیسن رکھیں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میڈیسن کو مکمل واچ کریں، سبسکرائب چینل کریں، اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہو سکتا ہے آپ کا شیئر کرنا کسی غریب انسان کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے، وہ اپنا میڈیکل ہوم اسٹور سے میڈیسن لے کے اپنا علاج کر سکتا ہے، اپنی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔